میری ماں اور بیوی آپس میں بہت لڑتی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا دونوں کی چک چک شروع ہو جاتی۔ ایسے میں اگر میں ماں کی حمایت کرتا تو بیوی ناراض ہو جاتی، اور اگر غلطی سے بیوی کے حق میں 2-4 لفظ کہہ دیتا تو ماں مجھے بیوی کا غلام کہہ کر طعنے مارتی۔ میں تو اس صورتحال میں پھنس گیا۔ پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ایک بابا ہے جو گھر آ کر ایسا دم کرتا ہے کہ یہ روز روز کے جھگڑے بالکل ختم ہو جاتے تھے۔ اگرچہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا، مگر وہ دوست ایک دن اس بابے کو گھر ہی لے آیا اور مجبوراً مجھے اسے گھر کے اندر لے جانا پڑا۔ اس نے اندر آ کر 2 تعویذ باہر صحن میں دبا دیے اور کمرے میں جا کر میری ماں اور بیوی سے دونوں سے تھوڑی دیر بات کی، اور پھر باہر آ کر مجھ سے کہا، بس آج کے بعد اس گھر میں کوئی لڑائی نہیں۔ اور اگلے 3 دنوں میں مجھے بڑا واضح فرق سمجھ آیا، کیونکہ میری ماں اور بیوی ایسی چپ ہوئی کہ مجھے اس بابے کے پاس جا کر اس سے وہ راز پوچھنا پڑا، اور اس نے میری بات سن کر جو کچھ مجھے بتایا، اسے سن کر میں ششدر رہ گیا۔ کیونکہ اگر میری ماں یا بیوی میں سے کوئی بھی لڑائی شروع کرتا تو اس کی میرا نام بدر تھا، اور 1 مہینے پہلے میری ماں نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی کروائی تھی۔ میں بھی بڑا خوش تھا کہ چلو اچھے وقت میں میری شادی بھی ہو گئی۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک درزی تھا اور میری دکان گھر کے پاس ہی تھی، اور میں اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی میں نے پچھلے سال کرا دی تھی۔ میرا ابا سرکاری ملازم تھا، اس لیے اماں کو اس کی پینشن بھی ملتی۔ ایسے میں مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ یہ بات میں اکثر شادی شدہ دوستوں سے کہتا تھا کہ یار میرے تو مزے ہیں، شادی کے بعد نہ مجھے کمانے کی فکر تھی اور نہ ہی مجھے تم لوگوں کی طرح قرضے اتارنے تھے۔ یہ سن کر دوست مجھ پر ہنسنے لگے اور کہا، تیری ماں تو زندہ ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ مجھے ان کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تب وہ کہنے لگے، جلد تجھے اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ خیر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے میں شادی کے سہانے دن انجوائے کرنے لگا۔ میں صبح دیر سے اٹھتا، ناشتہ کر کے دکان کھول لیتا، گاہکوں کو نپٹاتا اور کسی چیز کے بہانے واپس گھر آ جاتا، اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں گھس جاتا تھا۔ میں سوچتا کہ شادی کے بعد تو آدمی کے مزے تھے۔ لوگ ایویں مجھے ڈراتے تھے کہ شادی کے بعد زندگی برباد ہو جاتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے رنگ ڈھنگ دیکھ دیکھ کر میری ماں اندر ہی اندر تپ رہی تھی۔ اس نے 2-4 دن تو صبر کیا، مگر پھر میدان میں اتر آئی۔ میں گھر آتا تو اماں کہتی، بیٹا بیوی کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ تو سارا دن اپنے کام پر توجہ دیا کر۔ یہ سن کر تو میں اکثر دکان پر واپس چلا جاتا تھا، مگر رات کو میری بیوی پیار سے کہتی، تم تو مجھ پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، بیوی گھر میں انتظار کرتی رہتی ہے اور تم دکان میں کام کرتے رہتے ہو۔ یہ سن کر میں سوچتا کہ اب میں کس کی سنوں۔ اگلے دن میں پھر سے وہی روٹین جاری رکھتا تو اماں کا منہ سوج جاتا۔ اس ٹینشن میں بیوی میکے چلی گئی، اور کچھ دن کے لیے میں بھی پرسکون ہو کر کام کرنے لگا، لیکن اماں رات دن سر کھانے لگی، جا بیٹا اپنی بیوی کو لے آ، دیکھ تو بہو کے جانے سے گھر سونا سونا لگ رہا ہے۔ میں اماں کی بات مان کر اپنے سسرال پہنچا تو بیوی نے منہ بنا لیا اور کہنے لگی، ابھی تو اپنے گھر آئی تھی کہ تم مجھے لینے آ گئے، پلیز مجھے کچھ دن یہاں رہنے دو۔ وہ منتوں پر اتر آئی اور میں نرم پڑ گیا۔ گھر آیا تو اماں نے جو ہی مجھے اکیلے آتا دیکھا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ بیوی کی فکر ہے اس لیے تو اسے ماں کے گھر چھوڑ آیا، مگر سگی ماں کی فکر نہیں کہ وہ بیچاری گھر کے کام سے تھک گئی ہوگی۔ یہ آج کل کی اولاد ہے، بیوی کے آتے ہی ماں کو بھول گیا۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا، ان ساس بہو نے تو میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ پھر خیر سے بیوی واپس آئی تو روز کی لڑائی شروع ہو گئی۔ گھر کے کام دونوں سے نہیں ہوتے تھے، اس لیے روز ہی مجھے بازار سے کھانا لانا پڑتا، کیونکہ بیوی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مگر ایسے میں اماں کہتی، میرے تو دانت نہیں تھے اس لیے مجھ سے یہ بازاری روٹی نہیں چبائی جاتی، جاؤ اپنی بیوی سے کہو مجھے گھر میں ہی روٹی پکا دے۔ یہ سن کر بہو بھی میدان میں اتر آتی کہ اگر اتنے ہی نخرے تھے تو بہو کے بجائے کوئی نوکرانی لے آتی جو تمہارے لیے گرم گرم روٹیاں پکا دیتی، اور یوں دونوں ساس بہو وہ فساد مچاتی کہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا اور میں گرم۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میری شادی شدہ دوست زیادہ تر گھروں سے باہر کیوں رہتے تھے۔ اب مجھے اپنے دوستوں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ کیوں وہ کہتے تھے کہ شادی تو نری بربادی ہے۔ پھر ساس بہو کی یہ لڑائی روز کا معمول ہو گئی، اور میں ان کے بیچ صلح کراتے کراتے تھک گیا۔ میری ماں اور بیوی آپس میں بہت لڑتی تھیں۔ میں جب بھی گھر آتا دونوں کی چک چک شروع ہو جاتی۔ ایسے میں اگر میں ماں کی حمایت کرتا تو بیوی ناراض ہو جاتی، اور غلطی سے بیوی کے حق میں 2-4 لفظ کہہ دیتا تو ماں مجھے بیوی کا غلام کہہ کر طعنے مارتی۔ میں تو اس صورتحال میں پھنس گیا، نہ بیوی کو چھوڑ سکتا نہ ماں کو کہیں بھیج سکتا۔ ایسے میں مجھے میرا ابا بڑا یاد آیا، اگر اس وقت ہوتا تو شاید اماں کو چپ کرا دیتا
اور نہیں تو کم از کم میرا ساتھ تو ضرور دیتا، کیونکہ اب تو میں ان دو عورتوں میں پھنس گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے ایک دوست کو اپنے دل کا حال سنایا کہ کیسے شادی کے بعد میرا ذہنی سکون تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ میرے حال پر خوب ہنسا اور کہنے لگا، میں بھی ان حالات سے گزر چکا ہوں، اس لیے تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، میرے حالات پر ہنسنے کے بجائے کوئی حل ہی بتا دے، کیونکہ میرا تو رات دن کا سکون ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرا دوست کہنے لگا، یار بدر، میں ایک ایسے بابے کو جانتا ہوں جو ان کاموں کے لیے بڑا مشہور ہے۔ وہ گھر آ کر ایسا دم کرتا ہے کہ یہ روز روز کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنا منہ لٹکا لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے کوئی اور مشورہ دے گا، مگر اس نے تو مجھے ان عامل بابوں کا پتہ دیا جن کو میں بالکل نہیں مانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یار دیکھ، میں ان تعویذ گنڈوں والے بابوں کو نہیں مانتا، ویسے بھی یہ سب پیسے کی خاطر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھنا، میں اس بابے کے پاس جاؤں گا تو یہ کہے گا تمہارے گھر پر جادو ہے اور تمہارا دشمن نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں یہ ساس بہو ایک دوسرے کی دشمن بن کر اپنے ہی گھر کا سکون برباد کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دوست کہنے لگا، یار یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے اور عورتوں کی رگ رگ سے واقف ہے، لیکن اگر تم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسی صورت میں تم نے ہی ان ساس بہو کو برداشت کرنا تھا۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گیا، مگر اس دن میں نے حامی نہیں بھری اور گھر آ گیا، جہاں پھر ساس بہو کا نیا ڈرامہ چل رہا تھا۔ اگرچہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا، مگر وہ دوست ایک دن اس بابے کو میرے گھر ہی لے آیا اور مجبوراً مجھے اسے گھر کے اندر لے جانا پڑا۔ میں نے بابے کو دیکھا تو وہ شکل سے مجھے بڑا کمینہ لگا، مگر میں نے سوچا آزمانے میں کیا حرج تھا۔ پھر اس بابے نے گھر کے اندر آ کر 2 تعویذ باہر صحن میں دبا دی اور مجھ سے کہا، میں تمہاری ماں اور بیوی سے کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو اندر لے کر میری ماں اور بیوی کو کہیں غائب نہ کر دے اور باہر آ کر کہے کہ دیکھو میں نے تمہاری ٹینشن ہی ختم کر دی۔ مگر پھر میں نے سوچا یہ ساس بہو جتنی چلاک تھی، مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں بابے کو ہی غائب نہ کر دے۔ یہ سوچ کر مجھے ہنسی تو بہت آئی، مگر میں دبا گیا اور بابے سے کہا، میری ماں اور بیوی اندر ہی تھی، آپ ان دوستوں سے بات کر لو۔ اور میں خود اس کمرے سے دور جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ بابے کے اندر جاتے ہی ان دونوں نے مجھے مل کر مارنا تھا۔ مگر بابے کے اندر جاتے ہی کچھ لمحوں کے لیے تو سکون ہو گیا۔ کمرے میں جا کر اس بابے نے میری ماں اور بیوی سے تھوڑی دیر بات کی اور پھر باہر آ کر مجھ سے کہا، لے بچہ تیرا تو کام ہو گیا، کیونکہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میں نے بھی چند نوٹ جیب سے نکالے اور اپنے دل میں کہا، لے بابا، میرا کام ہو نہ ہو مگر تیرا تو کام ہو گیا۔ بابا اپنی رقم لے کر چل پڑا اور میں بھی شام تک گھر نہ آیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بابے کے دم کا اثر اب تک ختم ہو چکا ہوگا اور میرے جاتے ہی فساد شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں شام کا کھانا بازار سے ہی لے گیا، تاکہ اگر ماحول زیادہ گرم ہوگا تو تلی ہوئی مچھلی دیکھ کر ماحول کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مگر گھر جا کر مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور کے گھر آ گیا تھا، کیونکہ یہاں تو بڑی خاموشی تھی۔ میں نے دیکھا بیوی اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے کھانا سامنے رکھا تو جھٹ بیوی نے کھانا گرم کر لیا اور اماں نے ہمارے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھا لیا۔ اب میں ایسے میں حیران پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا، اور پھر اگلے 3 دنوں میں ہی فرق نظر آ گیا۔ میں 1 ہفتے تک تو بڑی خاموشی سے حالات کو دیکھتا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس دن بابے کی کرامت ختم ہوئی اسی دن پھر وہی دنگے ہوں گے۔ مگر 2 ہفتے گزر گئے اور ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہ دیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ان دونوں کو غصہ دلا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے پہلے دن بریانی لی اور اپنے کمرے میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بڑے مزے سے کھاتا رہا اور جان بوجھ کر ہڈیاں باہر پھینک دیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری اماں باہر ہی بیٹھی تھی، مگر اماں نے تو جیسے یہ سب نظر انداز ہی کر دیا۔ اگلے دن میں حلیم لے آیا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا رہا۔ میری بیوی سامنے دیکھ رہی تھی، مگر وہ ایسے بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اب تو میں بابے کو مان گیا اور دل کیا کہ ان کے لیے ایک اچھا سا سوٹ سلائی کر کے دے آؤں، کیونکہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ مگر مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ آخر اس نے یہ سب کیسے کر لیا۔ میری ماں اور بیوی ایسے چپ ہوئیں کہ مجھے اس بابے کے پاس جا کر اس سے یہ راز پوچھنا پڑا، اور اس نے میری بات سن کر جو کچھ مجھے بتایا، اسے سن کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ اس بابے نے مجھے بتایا کہ میں جس گھر میں بھی ایسے حالات دیکھتا ہوں وہاں 2 تعویذ صحن میں دبا کر ساس بہو سے کہتا ہوں کہ تم دونوں میں سے کسی نے بھی لڑائی کا آغاز کیا تو اس کی موت ہو جائے گی۔
اور یوں وہ دونوں اپنی زندگی بچانے کے لیے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ سن کر میں بابے کو مان گیا۔ موت کا ڈر ہی صحیح، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرے گھر میں دوبارہ ساس بہو کا ڈرامہ شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان دونوں کو ڈر تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی لڑائی شروع کرتا تو اس نے مر جانا تھا۔ سچ ہے، گھر میں سکون نہ ہو تو آدمی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے انسان کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہی رکھیں۔